بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس نمبر 36 ہے، جو سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی پہلی دو آیات کے حوالے سے ہے، آیت نمبر 40 اور 41، جس کے پہلے حصے میں بنی اسرائیل کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ تو آج کے درس میں ان آیات کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تم میری ان نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی۔ وہ نعمتیں کیا تھی؟ اللہ نے ان کو بادشاہت سے اور انبیاء سے نوازا تھا، اور ان نعمتوں کو یاد کروا کے اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تم پر بڑے احسانات کیے ہیں، اور ان احسانات کا شکر یہ ہے کہ اوفو بعہدی، اوفو بعہدی، کہ میرے عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، جو عالم ارواح میں عہد لیا گیا یا انبیاء کے ذریعے سے جو ان سے عہد لیے گئے تھے۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت سے یہ عہد لیا تھا کہ آخر الزمان ایک نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان لے کر آنا، تو یہ بھی اس عہد میں شمار تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اہم چیز ہے کہ اللہ نے جتنے بھی ہمیں احکامات کے جو فضائل دیے ہیں، ان کے اوپر آنے والے انوارات اور اس کے اوپر آنے والے جو نتائج مرتب کیے ہیں، ان کا تعلق عمل کے ساتھ ہے کہ تم نماز پڑھو تو میں یہ کروں گا، تم زکوٰۃ دو تو میں یہ کروں گا، تم اچھے اخلاق اپناؤ تو یہ کروں گا، تم سچ بولو تو یہ کروں گا، تم انصاف کرو تو یہ کروں گا، تم امانت داری سے کام لو تو یہ کروں گا۔ ہمارے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ نہیں، ہم بے ایمانی سے چلتے رہیں گے، ہم گناہ کرتے رہیں گے، ہم الٹا چلتے رہیں گے، اور اللہ کی طرف سے ہمیں ہمارے احسانات میں اضافہ ہو جائے، جبکہ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اور قرآن میں اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ پہلی تمام امتوں میں بھی اللہ کی یہ سنت رہی ہے، اور اللہ کی سنت ہرگز کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے پھر آگے عہد کو ذکر کیا کہ عہد کیا تھا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی اب یہاں قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور وہ جو میں نے نازل کیا ہے قرآن پاک، وہ اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی اس سے مراد وہ تورات ہے۔ تورات کی حقیقی کتاب مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، نہ کہ وہ تورات جو ان کے احبار اور ان کے علماء نے اس کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو اب اللہ نے خاص ان کا نام لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کہا، یعنی یہودیوں کو خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اس نبی کے اوپر۔ تو اگلا حکم دیا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس قرآن کے پہلے منکر نہ بنو۔ اشکال پیدا ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک نازل ہوا، جب شروع ہوا تو سب سے پہلے جو مقابل میں ہوئے، جو منکرین ہوئے، وہ تو مکہ مکرمہ والے تھے۔ تو یہاں قرآن جو ہے وہ بنی اسرائیل کو مدینے میں آ کر جو یہودی تھے ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے منکر مت بنو۔ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ادھر انکار سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے سب سے پہلے منکر، یعنی اہل کتاب دو تھے دنیا میں، یہودی اور نصارہ۔ تو یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب میں سب سے پہلے منکر مت بنو، کافر مت بنو۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو، میرے احکامات کو، میرے حکموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان چار چیزوں پر مرتا ہے: کھانا، پینا، پہننا اور نکاح۔ اور یہ چاروں انسان کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے بنیادی سبب ہے، انسان کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے۔ ظاہری بات ہے کہ جب کسی بھی انسان کو کوئی غلط کام اس سے کروانے کی بات کی جائے کہ تمہیں پیسہ ملے گا، اس پیسے سے تمہیں کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے گا، پہننا بھی ملے گا، اور تم اس پیسے سے جس لڑکی سے چاہو نکاح بھی کر لو۔ اور عورت تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اب وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي میں کیا تھا؟ اس کے بارے میں عجیب عجیب تفصیلات اور واقعات ہیں کہ ان کے بنی اسرائیل کے علماء اور احبار جو ہیں وہ مالداروں کی اولاد اور مالداروں سے ہونے والے جرائم میں ان سے ہدایہ وصول کرنے کے بعد ان کے لیے حکم تبدیل شدہ کر کے کہتے تھے تورات میں تمہارے لیے یہ حکم آیا ہے، اور جب غریب پہ کوئی مسئلہ آتا تھا تو اس کے لیے سیدھا سیدھا قرآن کھول کے رکھ دیتے کہ بھئی آپ کے لیے یہ حکم آیا ہے۔
تو یہ ان کی کا صریح اللہ کے احکامات کو بیچنا تھا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں اس دور حاضر کے اعتبار سے یاد رکھیں کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن پہ اجرت لی جا رہی ہے، جیسے کہ قاری حضرات کا قرآن پاک پڑھانا، نمبر 2 اذان دینا، امام کا امامت کروانا۔ تو یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں دین کے اصول میں سے ہے جن کے اوپر دین قائم ہے، اور وہ شعار دین میں سے ہے۔ ان میں سے ایک بنیادی چیز قرآن پاک کا سکھلانا ہے، اور اذان شعائر اسلام میں سے ہے، اور نماز۔ تو حقیقت میں یہ جو حضرات ہوتے ہیں ان کو اس کا بدلہ نہیں ملتا، بلکہ جو وقت انہوں نے اپنا اس کے لیے صرف کر دیا ہوتا ہے، وقف کر دیا ہوتا ہے، یہ اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ایک آدمی جب اس نے اذان دینی ہے تو وہ کیسے مستقل طور پر اپنے کاروبار میں مگن ہو سکے گا؟ اس کے لیے مشکل ہے۔ امام ہے، اسی طریقے سے بچوں کو قرآن پڑھانے والا ہے، تو اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اگر وہ تجارت میں مگن ہو جاتا ہے تو وہ مستقل انداز سے، صحیح انداز سے تعلیم دین کیسے کرے گا؟ جیسے کہ آپ خود دیکھ لیں، اس وقت تو عام تجربہ ہے، جیسے ہمارے اسکولوں کے پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، اب وہ ایک طرف وہ وہاں پہ مصروف ہیں، دوسری طرف ہم اسے کہیں کہ آپ صبح صبح دکان پہ بھی آیا کریں، کیسے ممکن ہے؟ اور اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ آپ دکانیں بھی چلائیں اور یہ بھی چلائیں تو پھر تعلیم کا معیار آپ کے سامنے ہوگا۔ تو ان جگہوں پر اجرت کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ایک آدمی صریح طور پر قرآن کی تلاوت کر کے اس پہ پیسہ وصول کرے، جیسے کوئی آدمی کہے کہ آپ کا کوئی آدمی مر گیا ہے، میں اس کو اصالے ثواب کرتا ہوں، ایک پارہ مجھے اس کے بدلے میں 500 دے دیں، 1000 دے دیں، اس صورت میں قرآن کی تلاوت کرنے والے کا اپنا ثواب بھی ختم ہو جائے گا، اور جب وہ خود اس کا ثواب ختم ہو گیا تو آگے وہ کیا ثواب دے گا؟ اصالے ثواب کے لیے کوئی کسی بھی چیز کا دینا لینا یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صریح عبادت پر آپ اجرت لے رہے ہیں، اور عبادت پر اجرت لینا حرام ہے، عبادت پر اجرت لینا حرام ہے۔ اس کو عام فہم میں مزید آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے دیکھیں ایک مؤذن ہوتا ہے، مقررہ مؤذن تو تنخواہ لیتا ہے، تو کیا یہ جو بابے اذان دیتے ہیں ہر مسجد کے اندر یہ موجود ہیں، تو یہ کیا اذان کے حوالے سے مؤذن سے کہتے ہیں کہ یار تیرے فجر کی اذانیں تو ساری میں نے دی ہیں، لہٰذا اپنی تنخواہ کا 5واں حصہ مجھے دے دو؟ دوسرا بابا کہے جی زور کی اذان تو میں نے آپ کی دی ہے، تو آپ جو ہے اپنے تنخواہ کا 5واں حصہ مجھے دے دو۔ ایک آ جائے گا مغرب کی کہ بھائی وہ اذان کی تنخواہ نہیں ہے، اس کے اس اہتمام کی تنخواہ ہے کہ انہوں نے جو اذان دی ہے وہ بطور تبرع کے، احسان کے، اور اپنی خوشی سے ایک عبادت کی ہے، جبکہ مؤذن بھی عبادت کر رہا ہے لیکن وہ یہاں پر بندھا ہوا ہے۔ اب بزرگ جو ہیں وہ بعض دفعہ کہیں چلے جائیں، 3 دن چلے جائیں، 4 دن چلے جائیں، تو پیچھے کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ بھی وہ بابا مجھے کہاں گئے جو اذان دینے والے تھے، کیونکہ وہ مستقل مؤذن نہیں ہے۔ لیکن مؤذن ایک دن بھی دائیں بائیں ہوگا تو سارے نمازیوں کے لیے مشکل ہوگی، تشویش ہوگی کہ یار وہ مؤذن کہاں گیا، ہو سکتا ہے اچانک مؤذن کہیں کسی کو اطلاع دیے بغیر چلا گیا، اور اوپر سے کوئی بابا بھی نہیں آیا اذان دینے کے لیے، تو اب جو ہے وہ نمازی انتظار میں ہے کہ نماز میں 2 منٹ رہ گئے، اذان ہی نہیں ہوئی۔ حالانکہ اصول یہ تھا کہ وہ جو مؤذن جا رہا ہے، کسی بھی کام سے جا رہا ہے، وہ پیچھے کسی کے ذمے اپنا وہ ذمہ داری والا کام دے کر جاتا ہے کہ بھئی میں کسی کام جا رہا ہوں، مجھے تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا بر وقت اذان دے دینا۔ یہ جو بر وقت یہ جو پابندی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اس کا عوض لے رہا ہے۔ اسی طرح امام بھی ہے، اور اسی طرح معلم قرآن بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والا جو ہے وہ کسی بھی صورت بدلہ نہیں لے سکتا، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور دینے والے کے لیے بھی صرف قرآن پڑھنے کے بدلے پیسہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔